میرے نبی نے بچوں دنیا سے جاتے ہوئے نماز سکھائی اور اس کا اعلان تو ایک میری آپ سب بچیوں سے آپ کے اساتذہ سے گزارش ہے، نماز نہ چھوڑ، یہ ہماری پہچان قضا ہو گئی کوئی بات بعد میں کر، رات کو سونے سے پہلے 5 کا فگر پورا کر کے سو، تو انشاءاللہ پھر ایک وقت آئے گا اللہ آپ کو 5 کی توفیق نصیب فرما دے۔ اس میں اللہ نے کوئی گنجائش نہیں رکھی ہے، اللہ نے ساری شریعت آسمان سے اتاری، نماز دینے کے لیے معراج پہ بلایا، ساتوں آسمان پار کر، پہلے آسمان پر جب آپ پہنچے تو آدم علیہ السلام پھولوں کے ہار، دوسرے آسمان پر پہنچے تو یحییٰ زکریا عیسیٰ ویلکم استقبالیہ جماعت، تیسرے آسمان پر پہنچے تو یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر گئے تو ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر گئے تو ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام، یہ سب استقبالیہ جماعت تھی، جیسے ابھی آپ لوگوں نے گیٹ پہ کھڑی کی ہوئی تھی استقبالیہ جماعت۔ ساتویں آسمان پر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام، وہاں سے آگے گئے تو سدرۃ المنتہا، کائنات کا بارڈر، اینڈ آف دا یونیورس، اینڈ آف دا یونیورس، اور وہاں جا کے وہ جبریل کا ٹھکانہ ہے، وہاں جا کے جبریل کہنے کہ یا رسول اللہ اس سے آگے میں اتنا بھی گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں، اتنا بھی اوپر گیا یعنی میرے پاس آگے ویزا کوئی نہیں، آپ جائیں، آپ کا رب آپ کو لے جائے، آگے آپ کیسے گئے وہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رب یا اللہ کا نبی جانتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے اوپر کا سفر شروع کیا اور عرش کے دروازے کھلے، پہلی دفعہ عرش کے دروازے کھل رہے ہیں اور اللہ کا عرش جھوم رہا ہے کہ آج کوئی آ رہا ہے، اور وہ وجد میں ہے، رقص میں ہے، مستی میں ہے، شوق میں ہے، کوئی آ رہا ہے، آپ کے قدم مبارک عرش کی سطح پر لگے، اور عرش اور اللہ کے درمیان لامحدود پردے نور کے ہیں، میرے اللہ نے سارے 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 پردے ہٹا کر فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب نبی آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر آپ نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرے رب میری جان، میرا مال، میرا سب کچھ، میرا بول سب تیرے لیے، میری ہر بندگی تیرے لیے، وہ جانی ہو مالی ہو زبانی ہو سب تیرے لیے۔ اس پر اللہ نے خوش ہو کر کہا السلام علیک السلام علیکم نہیں علیہ، صرف آپ کو آپ کا رب سلام پیش کرتا ہے، علیکم میں تھا خدا آپ سب کو نہیں، صرف آپ کو، میرا اے میرے محبوب آپ کا رب صرف آپ کو یہ عزت دے رہا ہے کہ آپ کو آپ کا رب سلام پیش کرتا ہے، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں ہوں، پھر اپنے نبی پہ قربان جاؤ، انہوں نے امت کو شامل کر لیا کہ اچھا یا اللہ وہ تو تیری شان بے نیازی ہے، آپ نے مجھے اپنی رحمت سے نواز کر کہا السلام علیکہ، پر اب میں کہتا ہوں میری قبول کر لینا السلام علینا، میرے اوپر اب میری امت پر بھی تیرا سلام آتا ہے، کیا نبی اللہ نے دیا، سبحان اللہ، آپ نے فوراً امت کو شامل کیا السلام علینا، یا اللہ ہم سب پر پوری امت پر تیرا سلام ہو، پوری امت پر تیرا سلام ہو۔ وہاں جو تحفہ دیا بہت سی باتیں ہوئیں، ایک حدیث سناتا ہوں پھر نواز کی بات کرتا ہوں۔ آپ نے عرض کی یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل تھے اور موسیٰ آپ کے کلیم تھے، اور داود کے لیے لوہا نرم تھا، سلیمان کے لیے ہوا کعبے تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے مردے زندہ تھے، فماذا جعلت لی، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واہ ولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا، اچھا چلو وہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا، تم تم آپ کو میرا ساتھ مل گیا، آپ کو میرا قرب مل گیا، لا الہ الا اللہ، آگے پڑھو، اب یہ جدا ہو سکتا ہے؟ کوئی آتا ہے نا آفیسر تو اس کا نام کی پلیٹ لگتی ہے، نیم پلیٹ لگ جاتی ہے، جب وہ سال 2 سال 3 سال بعد ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس کی نیم پلیٹ تبدیل ہو کے دوسری لگ جاتی ہے، یا اپنے دفتروں میں دیکھتے رہتے ہیں، تو آدم سے لے کر موسیٰ تک یہی تھا، ایک نبی آئے ان کے نام کی پلیٹ لگی، وہ گئے تو اتر کے دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا، جب ایک کم 1,24,000 ہوئے عیسیٰ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، تو جب ان کو اللہ نے اٹھایا تو وہ پلیٹ اتر گئی، اب آنا تھا محمد رسول اللہ نے،
تو اللہ نے اعلان کر دیا اللہ ذکر تو اللہ ذکر تمعی. اب یہ نیم پلیٹ نہیں ہٹ سکتی، قیامت کا دھماکہ بھی اسے نہیں ہٹا سکتا. اب آپ کا اور میرا نام ہمیشہ اکٹھا رہے، جدا نہیں. پھر اللہ نے اور کیسے اکٹھا کیا، وہ کتنی چیزوں کو اس میں مناسبت سے پیدا کیا. اللہ کے لفظ میں کوئی نقطہ ہے؟ بولو ہیں؟ محمد میں کوئی نقطہ ہے؟ احمد میں کوئی نقطہ ہے؟ نہیں. جو جن حرفوں پہ نقطہ آتا ہے نا، با تا خا جیم چے زال زا شین زاد زا غین فے قاف نون، یہ کمزور ہیں. اور جن حرفوں پہ نقطہ نہیں آتا یہ پاورفل ہیں. تو اللہ نے اپنے اپنے حبیب کے نام کے لیے وہ حرف لیے جو پاورفل ہیں، تو ان میں کوئی نقطہ کوئی نہیں. اس لیے اللہ کا اصل نام اللہ ہے، خدا نہیں ہے. ہمارے بر صغیر میں خدا چل گیا، یہ کسی فارسی نے نام اپنے علم سے بتایا. خدا اسے کہتے ہیں بچوں جسے کسی نے نام بنایا ہو. لیکن اللہ وہ نام ہے جو اس نے خود اپنا نام رکھا کہ میں اللہ ہوں. ذالکم اللہ ربکم الحق اللہ لا الہ الا ہو الف لام میم اللہ لا الہ الا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس کی عادت ڈالو کہ خدا کی بجائے اللہ زبان سے نکلے، تو اس میں نور زیادہ ہے، اس میں نورانیت زیادہ ہے. تو کوئی نقطہ نہیں تینوں پر. اب دوسری مناسبت، اللہ 4 حرف الف لام لام ہا، محمد 4 حرف میم ہا میم دال، احمد 4 حرف الف ہا میم دال. اللہ 4، محمد 4، احمد 4 حرف. یہ مناسبت سمجھ میں آئی؟ اگلی مناسبت، ان تینوں کو جمع کرو تو 12 بنتا ہے. اللہ کے 4 حرف، محمد کے 4 8، احمد کے 4 12. جب اللہ نے کلمہ توحید جوڑا اور کلمہ رسالت ہمیں سکھایا تو لا الہ الا اللہ کے 12 حرف ہیں اور محمد رسول اللہ کے بھی 12 حرف ہیں. صلی اللہ. تو آپ نے کہا میرے محبوب آپ کو میں نے پتہ کیا دیا ہے؟ قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ رہے. وہاں 50 نمازیں دی میرے محبوب آپ کی امت کے مرد عورتوں کے لیے 50 نمازیں. اور میں قربان جاؤں اللہ کے نبی کی رضا پر، رضا بر قضا. ایک دفعہ نہیں کہا یا اللہ یہ 50 پڑھے گی کیسے؟ 50 کیسے پڑھیں گے؟ پتہ پہلی امتوں میں کتنی نمازیں فرض تھیں؟ 2، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت. میرے نبی اسی وقت آمین کہا اور واپس چل پڑے. میں نے کہیں پڑھا نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ موسیٰ کو اللہ نے خود ہی کھڑا کیا ہوگا کہ یہ میرا نبی 50 لے کے جا رہا ہے. مجھ سے کہا ہی نہیں میں کم کروں تو موسیٰ اسے میرے پاس واپس بھیج. ورنہ موسیٰ علیہ السلام خود کیسے کھڑے ہو سکتے تھے؟ بہرحال چونکہ میرے ذہن کی بات ہے، پڑھی ہوئی بات نہیں ہے، تو میں اتنے دعوے سے نہیں کہہ سکتا. آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، حضور کیسی رہی ملاقات؟ کب 50 نمازیں ملی. ہم نے کہ توبہ توبہ کون پڑھے گا، اللہ کے واسطے واپس جائیں، تھوڑی کروا کے لائیں. تو آپ 6 آسمان پہ پہنچ چکے تھے، سدرۃ المنتہا سے 6 آسمان، لاکھوں کروڑوں سال کا فاصلہ. لیکن وہ یوں طے ہو رہا تھا، واپس گئے یا اللہ کوئی تھوڑی کر لے، خفف عن امتی. تو اللہ کہتے چلو ٹھیک ہے ہم نے 5 ہی دینی ہے، 45 معاف. نہیں، ہم نے کہا 5 معاف، 45 لے کے واپس بھیجیے. آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو چونکہ اللہ کے نبی نے پھر نہیں کہا کہ تھوڑی کریں. ہاں جی کتنی؟ کیا ہوا کہ 5 معاف ہو گئی. کہ نہیں یہ میں منت کرتا ہوں آپ واپس جائیں، انہوں نے کوئی نہیں پڑھنی، بہت زیادہ ہیں. پھر واپس اللہ نے پھر 40 اڑانے کی بجائے اللہ نے کہا اچھا 5 معاف، تو 40 ہو گئی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ جوڑے تو انہوں نے کہا اچھا 5 معاف، تو 35 ہو گئی. پھر موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ میرے نبی نے خود نہیں کہا سبحان اللہ. آپ کی ایک دعا ہے اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، یا اللہ مجھے اپنی تقدیر پہ راضی کر لے، جو تو کہے میں سر جھکا دوں اس کے ساتھ، میرا کام ہی ہو تیرے آگے سر جھکا دے. 35 یا رسول اللہ واپس. اللہ نے کہا چلو 5 اور کم، 30. پھر واپس انہوں نے بھیجا، پھر 5 اور کم، چلو میرے محبوب 25. پھر واپس چلو میرے محبوب 20. پھر واپس میرے محبوب 15. پھر واپس میرے حبیب 10.
پھر واپس میرے حبیب 5 پہ آ گئے. اب پہنچے. اب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اب کیا ہوا؟ کہ 5 رہ گئی. کہ کوئی نہیں پڑھنی. سپیریئر دے لڑکے ہیں, کوئی نہیں پڑھنی. ایک ہی پڑھیں گے وہ یہاں تھا گئے جو میں دی نما, باقی ساریاں بخشوا لین. شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی پیران پیر رحمت اللہ علیہ مراقبے میں تھے تو شیطان نہ نورانی شکل میں آ گیا. میں تیرا رب تجھ سے بات کر رہا ہوں, جا آج سے تیری سب نمازیں معاف. تو وہ کوئی عام عالم تھوڑا ہی ہے, پیرانے کی ہے. انہوں نے مراقبے میں فرمایا کہ یہ تو رب نے اپنے نبی کو معاف نہ کی, تو کون ہے مجھے معاف کرنے والا؟ تو شیطان ہی لگتا. ਤੁਹਾਨੂੰ خواب ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਢੰਡੋਰਾ ਪਟਵਾ ਦੇਣਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੀ. ਰੱਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ, ਇਹ نہیں پتا بھی شیطان آیا بیٹھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ 5 بہت زیادہ ہیں, نہیں پڑھیں. آپ نے کہا موسیٰ اب مجھے شرم آتی ہے, 5 کم ہو رہی ہیں, اب گیا اور یہ بھی معاف ہو گئی تو پھر میری امت اپنے اللہ سے رابطہ کیسے کرے گی؟ میں ہی جاتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پر کہا یا رسول اللہ میری امت پہ 2 نمازیں فرض ہیں, فجر کی 2 رکعت, عصر کی 2 رکعت, اور وہ بھی باجماعت نہیں تھی. باجماعت ہمیں ملی ہے, ہمیں اذان ملی, ہمیں مسجد ملی, ہمیں باجماعت نماز ملی, ہمیں نماز میں قرآن کی تلاوت ملی, ہمیں نماز میں رکوع ملا. پہلی امتوں کی اذان کوئی نہیں, مسجد کوئی نہیں, تلاوت کوئی نہیں, نماز کے اندر رکوع کوئی نہیں, قیام سے سیدھا سجدہ, اور کھڑے ہو کر تسبیح پڑھو, تلاوت کوئی نہیں. جو وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے, اور ہمیں اللہ نے یہ دولت دی ہے کہ ہمارا 7 سال کے بچے سے لے کر 70 سال کا بوڑھا حافظ قرآن ہو جاتا ہے. میرے پڑوس میں ایک بچی, 5 بچوں کی ماں, 40 سال عمر, 5 بچوں کو لے کر اس نے 2 سطریں یاد کرنا شروع کی. اس نے 10 سال میں سارا قرآن یاد کر لیا. بچوں کی خدمت, خامن کی خدمت, ساس سسر کی خدمت, اپنی خدمت, اور اس کے ساتھ 10 وہ لگی رہی, 10 سال میں قرآن یاد سارا کر لیا. اور اس کا الٹ بھی ہوتا. میرے مدرسے میں میرا ایک شاگرد تھا سلیمان نام, آج کل امریکہ میں ہوتا ہے, وہاں مدرسہ چلا رہا ہے. تو رمضان آ گیا تو کوئی حافظ نہیں تھا. انہوں نے کہا استاد جی میں سناؤں گا. صبح بیٹھتا اور شام تک 1 سے 12 یاد کرتا اور عشاء میں تراویح میں سنا دیتا. اس نے 30 دن میں سارا قرآن یاد کر لیا, صرف 30 دن میں. یہ میں آپ کو کہیں کی نہیں سنا رہا, کیونکہ میرے مدرسے کا قصہ ایسے میں آپ کو سنا رہا ہوں پورے دعوے کے ساتھ. اس بچے نے صرف 30 دن میں قرآن یاد کر کے صبح سے شام تک یاد کرتا اور شام کو تراویح میں سنا دیتا. اور ایسا بھی نہیں کہ کبھی ادھر جا رہا ہو کبھی ادھر جا رہا ہو, فر پورا یاد کر کے سنا. تو ہمیں نماز بڑی خوبصورت ملی. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ میری امت نے 2 نہیں پڑھی تھی, یہ آپ کی امت 5 کیسے پڑھے؟ آپ نے کہا نہیں موسیٰ اب مجھے شرم آتی ہے. تو نماز کو اتنی اہمیت کے ساتھ میرے اللہ نے قرآن میں, میرے نبی نے زندگی میں, صحابہ نے, میرے نبی کے نواسے نے کربلا میں مثال قائم کر دی کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, جسم کی بوٹیاں ادھر جائیں پر سجدہ نہیں چھوٹ سکتا. روزے میں ہے مسافر ہو بعد میں رکھ لو, بیمار ہو بعد میں رکھ لو, نماز میں کوئی معافی نہیں بھائی. حج میں گنجائش ہے, آج فرض ہوا ہے موت سے پہلے پہلے ادا کر. زکوٰۃ میں گنجائش ہے, آج فرض ہوئی ہے اگلے سال کی 22 اکتوبر تک جب چاہو دے دو. ٹھیک ہے, نماز کا وقت آ گیا ہے, آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز, قبلہ رو ہو کے کھڑی ہو گئی کون ہے شک. نماز کی تاثیر کوئی نہیں, نماز پڑھنی پڑے. یہ ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے, اللہ سے جوڑتی ہے, اللہ سے جوڑ. اس وقت ہمارے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی تعلیمات کو بھی چھوڑ دیا, ان کی باتوں کو بھی چھوڑ دیا, ان کی باتوں کا یقین چھوڑ دیا. تو میرے رب نے فرمایا لو استفتحونی کل باب جاؤنی من کل طریق لا افتح علیہم الا ان یکونوا وراءک. یہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کسی کتاب میں یہ حدیث قدسی نقل کی ہے کہ میرے محبوب آپ پوری دنیا کے انسانوں کو بتا دیں کہ یہ جس دروازے سے بھی آئیں گے, آنے کی کوشش کریں گے نا میرے پاس, میں نے وہ دروازے بند کر دیے ہیں. جس راستے سے آنے کی کوشش کریں گے میں نے وہ راستے بند کر دیے ہیں. اب میں نے ایک دروازہ کھلا رکھا ہے اور میں نے ایک راستہ کھلا رکھا ہے, وہ ہے آپ کے پیچھے چل کے آ جائیں. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي.
اگر تمہیں اللہ کو پانا ہے تو پھر میری اتباع کرو، میری شبیہ اختیار کرو، میرے اخلاق عادات اختیار کرو، تو پھر اللہ تم سے راضی ہے۔ اس کے علاوہ وہاں جو خاندانی سکے ہیں وہ نہیں چلتے کہ میں تو شاہ جی ہوں، میں تو قریشی صاحب ہوں، میں تو میاں صاحب ہوں۔ وہاں صرف ایک ہی سکہ چلتا ہے کہ کون جناب رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپناتا ہے اور آپ کی باتوں پر پختہ یقین رکھتا ہے اور ایمان لاتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ویران جگہ ربضہ تھی وہاں بھیج دیا تھا۔ وہ حج کے دنوں میں راستہ عراق سے لوگ جو حاجی آتے تھے تو وہ شارٹ کٹ کے طور پر مکہ جاتے ہوئے ربضہ سے گزرتے تھے، باقی سارا سال وہ راستہ ویران رہتا تھا۔ تو وہ اپنی بیوی، بیٹی اور خود 3 افراد کے ساتھ وہاں جا کے قیام فرما لیا۔ ان کی موت کا وقت آ گیا تو ان کی بیگم کہنے لگی اب ہم اس ویرانے میں ہیں، میں بوڑھی عورت، یہ چھوٹی بچی، تجھے غسل کون دے گا، تجھے کفن کون دے گا، تیرا جنازہ کون پڑھے گا، تیری قبر کون کھودے گا، تجھے قبر میں اتارے گا کون؟ سبحان اللہ۔ کہنے لگے اللہ کی بندی، ما کذبت وما کذبت، نہ میں تمہیں جھوٹ بول رہا ہوں، نہ کہنے والا کبھی جھوٹ بولتا تھا۔ میں ایک مجلس میں تھا اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس مجلس میں ایک شخص ایسا ہے جو اکیلا رہے گا، اکیلا مرے گا، اکیلا قیامت کے دن اٹھے گا اور اس کا جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت پڑھے گی۔ اور میں نے دیکھا کہ اس مجلس کے جتنے ساتھی تھے وہ مجھ سے پہلے مر گئے اور شہروں میں مر گئے، میں اکیلا رہ گیا ہوں اس جنگل میں، تو مجھے یقین ہے کوئی میرا جنازہ پڑھنے آئے گا۔ ہائے ہائے ہائے۔ وہ کہنے لگی انا وقد انقطع الحاج، کہنے لگی ابو ذر یہ کیسے ہوگا، اب تو حج بھی کوئی نہیں ہے کہ حج کے قافلے گزریں اور کوئی تیرا جنازہ پڑھ دے۔ فرمانے لگے کہنے والا بہت سچا ہے، یہ یقین کر لو۔ کتنی عام بات ہو گئی ہے، جھوٹ کے بغیر تو تجارت نہیں چلتی، جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا، سود کے بغیر تو بڑا کام نہیں ہو سکتا۔ کتنا بڑا ہم نے اللہ کے نبی کی بات کو ٹھکرا کے رکھ لیا۔ میرے نبی نے فرمایا جھوٹ یم الصدق ینجی والکذب یہلک، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے، سچ کامیاب کر دیتا ہے۔ سود سے اللہ مال گھٹاتا ہے اور صدقے سے اللہ مال بڑھاتا ہے۔ کہنے لگے جا راستے پر بیٹھ، کوئی آئے گا۔ تو وہ جا کے بیچاری، ہم نے کہا چلو بوڑھا آدمی ہے، فرمایا کیا ہوا؟ کہ کوئی بھی نہیں آیا، اللہ کے بندے آئے گا بھی کوئی نہیں۔ اگلا دن گزرا، اگلا دن آیا، فرمایا کہ بیگم جاؤ اور راستے پہ بیٹھ جاؤ۔ کہنے لگی وہ راستے میں ریت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کہا تو جا تو صحیح۔ وہ جا کے بیٹھ گئی، کوئی بھی نہیں گزرا۔ شام کو واپس آئیں، کہنے لگی کوئی بھی نہیں گزرا۔ تیسرا دن آیا اور آپ کو اپنی موت کی آہٹ محسوس ہوئی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ 4 آدمیوں سے محبت کرتا ہے، میرے صحابہ میں سے 4 آدمیوں سے محبت کرتا ہے، اور پھر فرمایا علی ان میں سے ہے، علی ان میں سے، علی ان میں سے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا ابو ذر، مقداد اور سلمان، ان 4 سے میرے اللہ نے مجھے کہا ہے میں پیار کرتا ہوں۔ 3 دفعہ فرمایا علی ان میں سے ہے، علی ان میں سے ہے، علی ان میں سے ہے۔ آگے چل کے امت نے بے وفائی کرنی تھی، آپ نے ایک دفعہ فرمایا بھی سے علی میرے بعد امت تو اس سے بے وفائی کرے گی، کیا کرو گے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرا دین سلامت رہے گا؟
کہنے لگے ہاں تیرا دین تو سلامت رہے گا، پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور پھر اپنے ساتھیوں کی بے وفائیوں سے اتنا دکھی ہوئے کہ فجر کی نماز پڑھ کے مصلی پر بیٹھتے تھے، داڑھی کو ایسے پکڑتے، فرماتے تو کب رنگین ہوگی، تو کب رنگین ہوگی، تو کب رنگین ہو۔ ایک دفعہ آپ بہت بیمار ہوئے تو عرض کی یا رسول اللہ مجھے تو لگتا ہے کہ میری موت کا وقت آ گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا علی نہیں ابھی نہیں، تو اس دن مرے گا، آپ نے اپنا ہاتھ ایسے رکھ، جب تیرے اس سر کے خون سے یوں ہاتھ نہیں چلائے تیری یہ داڑھی رنگین ہوگی تو اس دن مرے گا، تو اس سے پہلے نہیں مرے گا۔ تو پھر وہ حدیث یاد کر کے ایسے داڑھی پکڑتے اور کہتے تو کب رنگین ہوگی، تو کب رنگین ہوگی۔ کہ آپ کے جو تھے ماننے ساتھی وہ انتہائی بے وفا تھے۔ مصر پر معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے حملہ کیا اور اس پہ قبضہ کر لیا، اور حضرت بکر کے بیٹے محمد بن ابی بکر کو قتل کر کے ان کی لاش کو گدھے کی کھال میں لپیٹ کے آگ لگا دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی غمگین ہوئے اور حکم دیا کہ نکلو ان کے خلاف جہاد کے لیے، اور آپ خود نکلے اور خیمہ کوفے کے باہر لگا کے آپ نے وہاں قیام کیا۔ صبح اٹھے تو ایک آدمی بھی نہیں آیا ہوا تھا، ایک آدمی بھی نہیں آیا ہوا تھا، اور کوفہ مرکز صاحب کے محبت کرنے والوں تو آپ انتہائی دل برداشتہ ہو کر پھر واپس چلے گئے اپنے گھر۔ تو اس لیے 3 دفعہ کہا 4 آدمیوں سے اللہ پیار کرتا ہے اور علی ان میں سے ہے، علی ان میں سے ہے، علی ان میں سے۔ نماز کو جی لگا کے پڑھو، سمجھ کے پڑھو کہ میں اللہ سے بات کرتا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو ایک قرآن پڑھ، نماز پڑھ، کہ اللہ نے نماز کے بغیر آگے جانے کا راستہ کوئی نہیں، اس کو اپنی زندگی کا، اور زبردستی کی نماز بھی کوئی نماز نہیں ہوتی، دل سے پڑھو۔ میں سینٹرل ماڈل اسکول میں تھا، تمہارے وارڈن نے نماز کمپلسری کر دی، ایسے ہم عشاء کی نماز میں حاضری ہوتی تھی، تو ان کا نام تھا طالب حسین وارڈن کا۔ تو عشاء کی نماز ہو رہی تھی تو میں سب سے آخر میں کھڑا تھا، تو میرا روم میٹ آیا، فوت ہو گیا، اللہ اس کو بخشے، تو وہ نیت کرنے لگا 4 رکعت نماز فرض واسطے طالب حسین دی اللہ۔ اچھا اب میں بھی عشاء پڑھ رہا ہوں، میں نماز میں وہ ایک ہی کی تئی، وہ مجھے کہتا میں طالب حسین دی پڑھدا پیا، کیڑا اللہ دی پڑھدا پیا، اللہ اکبر، زبردستی کی نہ دل سے پڑھ، اللہ کے رات نماز کی کوئی معافی نہیں۔ اگر نماز کی معافی ہوتی ان 15 صدی میں تو حسین علیہ السلام کو معافی ہوتی، جب نیزے گھوم رہے تھے اور تیر چل رہے تھے اور تلواروں کی جھنکار تھی، اور وہ نواسہ رسول جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جنت کے سردار ہیں، نبی کے دلارے ہیں، چھوڑ دیتے نماز کے ان کا مردے بہیں اللہ دے نام پہ آپ پہ اگاں جا کے کریں کے سجدے نہیں۔ جو ہی سورج ڈھلا تو اپنے ایک زہیر بن قین ان کے رائٹ سائڈ کے ساتھی تھے، ان کو بقاعدہ کہ یہ شمر سے کہو مجھے نماز پڑھنے تھے، تو انہوں نے آگے بڑھ کر شمر سے کہا کہ نماز پڑھنے، تو وہ کہنے لگا ہم نماز کے لیے جنگ بند نہیں کریں گے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا شروع ہے ادھر آ ستم گر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، کہ تو تیر چلا میں نماز پڑھوں گا، نماز پڑھی، زور کی نماز ادا کی، نہیں چھوڑی کسی حال میں، کوئی عذر نہیں کسی لڑکی کے لیے، کسی لڑکے کے لیے، کسی بڑے کے لیے، کسی چھوٹے کے لیے، تو کہ جی پڑھی نہیں جا، پڑھی نہیں جا، یعنی سستی ہوگی۔ ہم جب امتحان قریب آتا ہے پھر تو کوئی نہ کوئی نماز کا سجدہ دیتے ہو نا، یا اللہ پاس کرتے ہیں۔
میں بھی بڑا نمازی بن جاتا تھا چونکہ میں نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں ہوتا تھا، تو لہٰذا میرا تو سارا توکل نماز پہ تھا یا بسم اللہ پہ تھا. لہٰذا ایک دفعہ آپ کو میں عجیب سن ایف ایس سی کا پریکٹیکل تھا بایولوجی کا زالوجی کا. تو میں کہا یا اللہ، جمعے کا دن تھا، میں نے کتاب اٹھائی، میں نے کہا یا اللہ اے میں رکھدا پیا تو میں سمجھ لگا میں خواب ہی کھا دے کی آمد. تم اس پہ عمل نہ کرنا، ویسے دلچسپی کے لیے سنا رہا ہوں. میں نے تھوڑے دیر بعد خواب دیکھا کہ میں ٹیبل پہ چیئر پہ ہوں، سامنے ٹیبل ہے تو خرگوش سامنے لا کے رکھے جا رہے ہیں، لڑکوں کے خرگوش. اس طرف سے ایک پروفیسر آتے ہیں جو سفید شرٹ سلیو لیس اور سفید پینٹ ہے، اور آ کر وہ کہتے ہیں ریبٹ کی ڈسیکشن کر کے اس کا ڈائجسٹو سسٹم وہ ذرا دکھاؤ ہمیں. اور اس کے بعد 4 سوال اور تھے، اور اس کے بعد تھا کوئی 5 ہو گئے نا، تو کوئی سے 4 کوئی سے 3 سوال حل کرے. میں جناب آگ کھلی میں کتاب چاہی، میں نے کھولا، پہلے صحیح انو پڑھیا، اس کے بعد کرو جو سوال تو مجھے یاد تھے میں نے وہ پڑھے. جب میں گیا پریکٹیکل کے لیے تو پہلے خرگوش آ گئے. میں کہہ بھائی پہلا کام تو اللہ نے پورا کر، میں بھی تیار ہو گیا. ڈسیکشن سیٹ میرے پاس پڑا ہوا تھا اور وہ ڈائجسٹو سسٹم سارا میں رٹا لا لیا ہے. اس کے بعد 4 سوال آئے، ان 4 میں 3 سوال وہ تھے جو میں نے خواب میں دیکھے تھے، ایک آؤٹ آف خواب تھا. میرے اللہ نے میرا پیپر لیک کر لیا. مجھے بتایا نماز بہت اعلیٰ چیز ہے. جی میں چلا کچھ مراسی تھے نماز نہیں پڑھتے تھے، تو مولوی صاحب روز ہم کہتے اوے نا مرادو نماز پڑھی کرو. وہ کہتے جی پڑھی نہیں جاتی. آخر ایک دن تنگ آ کر وہ مراسی کہنے لگے مولوی صاحب اے ساڑی ٹالی ہے، ٹالی سمجھتے شیشم، اے ساڑی ٹالی ہے یہ ہیٹ اسی پھوڑی بچھا دینے ہیں، تسی آگے سانو پڑھا دیو، اسی مسجد کوئی نہیں جاؤں، مسجد ہم نہیں جائیں. انہیں کہا تسی پڑھو صحیح میں توڑے گھر آ جاؤں. تو مولانا صاحب ان کے گھر پہنچ گئے، انہوں نے چٹائی بچھائی، اس سے پوچھا وضو عمدہ ہی نہیں کہ کوئی نہ، ان کو وضو کرایا. نماز کہ جی پہلی پڑھنی کرنا کی ہے کہ جو میں کرا تسی وہ کر. انہیں کہا جی گل ہی کوئی نہیں، تسی ساڑھے سامنے کھلوتے ہو تو انہیں ویک ویک کے کیتی جاؤں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ابھی سورۃ فاتح چل رہی تھی کہ اوپر سے ایک بھیڑ گرا ٹالی سے اور مولوی صاحب کے ادھر کالر سے نیچے کمر پہ چڑھ گیا. تو مولوی صاحب نے یوں کیا، میرا سیم میں پی نہیں، تو مولوی صاحب نے ایسے ایسے کیا، میرا سیم ین کی پر. مولوی صاحب نے کہا اوے حالیو، میرا سی بولے اوے حالیو. مولوی صاحب نے کہا میں مر گیا. اپنا کیا میں مر گیا. مولوی صاحب نے کرتا اتارا، میراسیوں نے کرتا اتارا، سامنے پانی کا ٹیوبل تھا، انہوں نے اس میں جا کے سلانگ لگائی، پیچھے میراسیوں نے سلانگ لگائی، اور ایک میراسی کہنے لگا مولوی صاحب مو سلام نہ پھیرے سے سنو نال امن لے. تو ایسی نمازیں نہ پڑھو، دل جان سے نماز پڑھو. نماز کے بغیر زندگی کا کوئی مزہ نہیں ہے. تیجا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت آثار.